وعلى رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلاة و سلاما علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ نے کل حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بنی الاسلام علی خمس کو سماعت کیا، یعنی اسلام کی بنیاد کئی چیزوں پر ہے؟ 5 چیزوں پر۔ نمبر 1 شہادت دینا اللہ اور اس کے رسول پر، اور نمبر 2 نماز کا ادا کرنا، نمبر 3 زکوٰۃ کا ادا کرنا، نمبر 4 حج کا ادا کرنا، نمبر 5 رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ یہ 5 چیزیں بنیاد بتائی گئی اسلام کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الایمان بضع وسبعون شعبۃ فافضلها قول لا الہ الا اللہ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيمَانِ۔ روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان 70 اور چند شاخوں پر مشتمل ہے، ان میں سب سے افضل شعبہ کلمہ لا الہ الا اللہ کہنا ہے، اور سب سے نچلا شعبہ جو ہے راستے سے تکلیف دہ چیز کا دور کرنا ہے، اور شرم و حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے آج کی یہ حدیث مبارکہ مروی ہے جو بھی تلاوت کی، اس میں جو ہے ایمان کے شعبوں کا ذکر کیا گیا۔ کتنے شعبے ہیں ایمان میں؟ ایک روایت میں 60 کا ذکر آیا ہے، حضرت ابو ہریرہ کی روایت میں جو ہے 70 سے کچھ زیادہ کا جو ہے اشارہ کیا گیا۔ ایمان کے شعبے تو بہت ہیں، اللہ حقیقت اگر دیکھی جائے اس کی تو اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جاننے والے کہ کتنے شعبے ہیں ایمان کے۔ اس میں آج جو روایت ہوئی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ کا نام مبارک ہے عبد الرحمن۔ کیا نام ہے حضرت ابو ہریرہ کا؟ عبد الرحمن۔ ان کی کنیت جو ہے وہ ابو ہریرہ سے۔ زمانے جاہلیت میں آپ کا نام جو تھا عبد الشمس یا عبد عمر تھا، لیکن جب آپ نے اسلام قبول کر لیا تو اسلام قبول کرنے کے بعد آپ کا نام عبد الرحمن ہو گیا۔ ابو ہریرہ لقب آپ کی کنیت ہے۔ آج پوری دنیا میں آپ کے نام سے آپ کو کوئی یاد نہیں کرتا، آپ کی کنیت سے آپ کو یاد کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ کنیت اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عطا کردہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے بلی سے بہت محبت تھی۔ آپ کی جو آستین تھی اس آستین مبارک اتنی ڈھیلی تھی کہ اس کے اندر بلی رہا کرتی تھی آپ کی آستین میں، اتنا پیار تھا بلی سے آپ کو۔ ایک دن جب سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کو دیکھا بلی سے بہت محبت فرما رہے ہیں، دیکھتے ارشاد فرمایا کیف حالک یا ابا ہریرہ، اے بلی کے ابا تیرا کیا حال ہے؟ ہریرہ کہتے ہیں عربی میں بلی کو، ابو کہتے ہیں باپ کو۔ فرمایا اے بلی کے ابا تیرا کیا حال ہے؟ تو اس کے بعد سے آپ کی کنیت ہی ابو ہریرہ پڑ گئی، لوگوں نے آپ کا نام لینا چھوڑ دیا اور ابو ہریرہ ہی کہہ کر کے یاد کیا۔ آپ جو اسلام لے کر کے آئے فتح خیبر کے سال، یعنی ہجرت کے 7ویں سال آپ ایمان لے کر کے آئے،
سرور کائنات نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ نے اپنے آپ کو وقف کر دیا۔ آپ روس کے رہنے والے تھے، بارگاہ رسالت میں ایسے حاضر ہوئے کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ہو کر کے رہ گئے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، چونکہ حدیث کی دنیا میں سب سے زیادہ جو روایتیں ہیں وہ حضرت ابو ہریرہ ہی کی ملتی ہیں۔ ایک دن آپ نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام، میں آقا سے بہت سی حدیثیں سنتا ہوں لیکن مجھے یاد نہیں رہتی۔ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں گزارش ہے کہ سرکار میرے حق میں دعائے برکت فرما دیں کہ جو کچھ میں آقا سے سنوں وہ مجھے یاد رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب آپ نے یہ عرض کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے ارشاد فرمایا، اے ابو ہریرہ میرے قریب آؤ، ہمارے قریب آؤ۔ جیسے حضرت ابو ہریرہ قریب آئے، ارشاد فرمایا، حدیث کے الفاظ ہیں ابسط رداک، ایک روایت میں کہ تم اپنی چادر پھیلاؤ، ایک روایت میں ہے کہ تم اپنے دامن کو پھیلاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ نے چادر یا دامن بارگاہ رسالت میں پھیلا دی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بظاہر خالی، بباطن اللہ جانے اس کا رسول جانے کہ کیا کیا دے دیا اللہ کے رسول نے حضرت ابو ہریرہ کو۔ 3 لب خالی بھر کے حضرت ابو ہریرہ کے دامن میں ڈالے، 3 لب خالی بھر کے، دیکھنے میں خالی تھے لیکن بباطن اللہ اور اس کے رسول جانے 3 لب آپ کے دامن میں ڈالے، اور ڈالنے بعد ارشاد فرمایا، اے ابو ہریرہ اپنے دامن کو یا چادر کو اپنے سینے سے لگا لو۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تکمیل کرتے ہوئے دامن یا چادر جو بھی تھا اسے میں نے اپنے سینے سے لگا لیا۔ جیسے میں نے اپنے سینے سے لگایا، کہتے اللہ کی قسم جس کے دست قدرت میں ابو ہریرہ کی جان ہے، اس دن سے میں ایک جملہ بھی نہیں بھولا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، باللفظ ہی ایسے الفاظ مجھے یاد رہے آقا کائنات نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ میرے قوت حافظہ کی برکت کا عالم ہی کچھ اور تھا۔ مسجد نبوی کے برابر ایک چبوترا ہے جسے صفہ نبوی کہا جاتا تھا، وہاں سرکار جلوہ بار ہوتے تھے اور تشنگان علوم نبویہ کو علم سے سیراب کیا کرتے تھے۔ وہ درسگاہ تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہاں چند لوگ سرکار کی بارگاہ میں حاضر رہتے تھے، کبھی تو وہ تعداد 70 کی ہوتی اور کبھی وہ تعداد 300 تک پہنچ جاتی۔ اصحاب صفہ کی سرکار تشریف لاتے اور انہیں جو ہے تعلیمات سے نوازتے، دین سکھاتے انہیں۔ ایک دن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے کئی وقت کا فاقہ ہو گیا، حالت میری غیر ہو گئی، اب بھوک کسی حال میں برداشت نہیں تھی، مجھے نڈھال ہو چکا تھا میں بھوک سے۔ میں یہ سوچ کر مسجد نبوی کے دروازے پر آ کر کے اس کے در سے لگ کے کھڑا ہو گیا، دیوار سے لگ کر کے اس کی میں کھڑا ہو گیا کہ کاش کوئی ادھر سے آتا جاتا گزرے اور وہ ہماری حالت پر دیکھ کر ہم پر کچھ ترس کھائے اور ہمیں کچھ کھانے کے لیے دے جائے۔ کہتے میں مسجد کے دروازے پر آ کر کے کھڑا ہو گیا، اتنے میں دیکھا کہ جو ہے حضرت فاروق اعظم تشریف لا رہے، انہوں نے آگے آئے، دیکھا ابو ہریرہ مسجد کے دروازے پر کھڑے ہیں، کہا السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، خیریت سے؟ کہا الحمدللہ۔ سلام کر کے جواب لے کے خیریت پوچھ کے حضرت فاروق اعظم چلے گئے۔ حضرت ابو ہریرہ کہنے لگے بڑی عجیب سی بات ہے، کیا آج فاروق اعظم نے یہ نہیں پوچھا کہ ابو ہریرہ تو نے کچھ کھایا کہ نہیں کھایا؟ خلاف معمول چلے گئے۔ پھر حضرت نے دیکھا اتنی دیر میں حضرت صدیق اکبر تشریف لا رہے ہیں۔ جب حضرت صدیق اکبر تشریف لائے، انہوں نے بھی آ کے سلام کیا، سلام کر کے جواب لیا اور وہ بھی چلتے ہوئے وہ بھی آگے بڑھ گئے۔ حضرت ابو ہریرہ کو تعجب ہوا،
نہ فاروق اعظم نے مجھ سے کچھ پوچھا، نہ صدیق اکبر نے مجھ سے کچھ پوچھا، جبکہ یہ خلاف معمول ہے، خلاف مزاج ہے ان کے، ورنہ کچھ نہ کچھ پوچھتے ضروری ہے۔ بھوک کا عالم ایسا تھا کہ بہت زیادہ، نڈال ہو کے کھڑے رہے، اتنے میں دیکھا کہ حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں۔ جیسے سرکار تشریف لا، ابو ہریرہ کو مسجد کے دروازے پر دیکھا، حضرت ابو ہریرہ نے سلام عرض کیا، جواب دے کے ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ کیا حال ہے؟ کہ اللہ کے رسول اللہ کا کرم ہے۔ ارشاد فرمایا، آقا نے کچھ کھایا پیا بھی؟ کچھ کھایا پیا بھی؟ تو کہتے ہیں اللہ کے رسول کئی وقت کا فاقہ ہو گیا، کچھ کھانے کو ملا نہیں ہے۔ فرماتے اچھا چلو آؤ ہمارے ساتھ، فرماتے ہیں آؤ ہمارے ساتھ۔ سرکار نے حضرت ابو ہریرہ کو لیا اور گھر کی طرف تشریف لے گئے، اپنے گھر میں داخل ہو کے معلوم فرمایا کچھ ہے گھر میں کھانے کو؟ تو ام المومنین نے عرض کیا، یا رسول اللہ کھانے کے لیے تو کچھ نہیں ہے، ہاں ابھی پڑوس سے ایک کٹورا دودھ کا، ایک پیالہ دودھ کا آیا ہے، وہی ہے بس گھر کے اندر، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا حال؟ آج ہمارے گھروں کا بھی حال ہے کہ اللہ نے کیسی کیسی نعمتیں ہمیں عطا فرمائی، لیکن پھر بھی ہم اس کی ناشکری کرتے ہیں، پھر بھی ہم گلے شکوے شکایتوں میں لگے رہتے ہیں۔ ہاں وہ آقا کائنات جس کے دست قدرت میں، جن کے دست مبارک میں اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کی کنجیاں عطا فرما دی، دونوں جہان کے خزانے آپ کو عطا فرما دی، وہ اولو العزم رسول و پیغمبر، ان کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، وہ بھی پڑوس سے آیا ہوا ایک کٹورا پیالہ دودھ کا ہے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا لاؤ وہ پیالہ ہمیں دو۔ ام المومنین نے وہ پیالہ اٹھا کے بارگاہ رسالت میں پیش کیا۔ سرکار نے حضرت ابو ہریرہ کو فرمایا لو یہ پکڑو پیالہ۔ انہوں نے سوچا کہ سرکار نے یہ پیالہ مجھے دے دیا کہ شاید اب آقا حکم فرما کے ابو ہریرہ پی لے۔ فرماتے چلو آؤ ساتھ۔ کہتے ہیں وہ پیالہ لے کر کے مسجد نبوی تشریف لیا۔ اصحاب صفہ کے یہاں صفہ نبوی پر جب آئے تو سرکار نے سارے صحابہ کو اکٹھا کر لیا جو وہاں موجود تھے، تقریباً 70 صحابہ کرام تھے۔ سرکار تو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابو ہریرہ لو ادھر داہنی جانب سے دودھ پلانا شروع کرو سب کو۔ حضرت ابو ہریرہ دل میں سوچنے لگے یا اللہ ایک کٹورا دودھ کا، ایک پیالہ دودھ کا، یہ 70 صحابہ ان کو کب بسائے گا؟ جب ان سے بچے گا تو مجھے کہیں ملے گا، میں تو بھوک سے نڈال ہو رہا ہوں، میرے نصیب میں کب آئے گا یہ پیالہ؟ تو مجھے تو کچھ ملنے والا ہے نہیں۔ یہ دماغ میں خیال آیا۔ آنے کے بعد چونکہ حکم تھا اللہ کے رسول کا کہ پلاؤ، تو حضرت ابو ہریرہ نے لائن سے جو ہے سیدھی جانب سے پیالہ دینا شروع کیا دودھ پینے کے لیے۔ کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہ جب وہ پیالہ صحابی رسول اپنے منہ کو لے کے جاتے تھے تو میں جھانک کے دیکھتا تھا، اور جب وہ چسکی مارتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ دودھ جو ہے پیالے میں کم ہو رہا ہے۔ اب ادھر میری دھڑکن ہوتی تھی کہ بچے گا کہ نہیں بچے گا کچھ۔ تو اب وہ صحابی پی کے جیسے ہی منہ سے کانسا ہٹاتے تو پتہ چلتا کہ وہ پیالہ ایسے ہی بھرے کا بھرا رکھا ہوا ہے۔ اسی طرح وہ ایک ایک کر کے پورے 70 صحابہ، ایک روایت میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے اپنے کلام میں یوں ارشاد فرمایا، یوں کہا ہے کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جامع شیر، کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جامع شیر جس نے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ بھر دیا۔ سمجھ میں آئی؟ تو جب سب کو پلا دیا تو اب وہ پیالہ دودھ کا جو ہے بچا، دیکھا کہ اس میں دودھ ایسے کا ایسے ہی ہے۔ اب بارگاہ رسالت میں لے کر کے آئے، سرکار کی بارگاہ میں جب لے کر کے آئے تو سرکار نے دیکھا حضرت ابو ہریرہ کے چہرے مبارکہ کو دیکھ کے ارشاد فرمایا اے ابو ہریرہ اب تم پیو۔ فرماتے ہیں کہ جب آقا نے حکم فرمایا تو اب میں نے پینا شروع کیا، اللہ کا نام لے کر شکر ادا کر کے میں نے جو ہے جب پیالہ پیا منہ کو لے کے جاتا تھا تو دودھ کم ہوتا تھا، جب میں چسکی مارتا تھا دودھ کم ہو جاتا تھا، لیکن جیسے میں منہ سے ہٹاتا پیالہ ایسے ہی بھرا رہتا۔
جب میں ایک مرتبہ پی چکا بارگاہ رسالت میں نے پھر وہ کاسہ واپس کیا تو آقا ارشاد فرماتے ہیں اے ابو ہریرہ اور پیو. کہتے ہیں آقا کے حکم پر میں نے دوبارہ پیا. پھر جب میں ہٹایا خدمت میں پیش کیا تو آقا نے ارشاد فرمایا اے ابو ہریرہ اور پیو. کہتے ہیں میں نے تیسری مرتبہ بھی پی لیا. اب کہتے ہیں مجھے اب گنجائش نہیں تھی کہ اب میں دودھ آگے اب پی سکوں. سرکار نے فرمایا اے ابو ہریرہ اور پیو. کہتے ہیں اللہ کے رسول بس اب مجھ سے نہیں ہوگا, جتنا پینا تھا میں نے پی لیا, پیٹ بھر کے پی لیا, اب مجھ سے نہیں پیا جائے گا. فرماتے ہیں محدثین شارحین عظام, یہ وہ حضرت ابو ہریرہ کا جو شک تھا ذہن میں جو پیدا ہو رہا تھا کہ جو ہے بچے گا کہ نہیں بچے گا, مجھے ملے گا کہ نہیں ملے گا, اس چیز کو سرکار نے اس انداز سے اس پیار سے دور فرما دیا. اتنا پلا دیا کہ حضرت ابو ہریرہ سیراب ہو گئے, خوب سیراب ہو کر کے دودھ پیا. اور پھر اس کے بعد جو بچا پیالہ پھر سرکار کی بارگاہ میں جب پیش کیا تو پھر آقا کائنات نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے ہوئے دودھ کو پھر نوشجام فرمایا. دیکھو اس واقعے کے اندر کتنا پیارا درس ہمیں مل رہا ہے کہ آج کا جو زمانہ ہے بڑا یہ چاہتا ہے کہ میرا جھوٹا چھوٹا پیے, کیونکہ میں بڑا ہوں. چھوٹا تبرک سمجھ کے پیے گا, مرید پیر کا تبرک سمجھ کے پیے گا, شاگرد استاد کا تبرک سمجھ کے پیے گا, بیٹا باپ کا تبرک سمجھ کر کے پیے گا. لیکن کیا کسی کو دیکھا ہے کسی پیر نے مرید کا جھوٹا پیا ہو, کسی استاد نے شاگرد کا جھوٹا پیا ہو؟ تو یہ تفریق کو سرکار نے یہاں مٹا دیا. چونکہ یہی نہیں کہ اپنا جھوٹا دو تبرک بنا کر, نہیں بلکہ اپنے چھوٹے کی بھی دل جوئی کرو, اس کا بچا ہوا پی کر اس کی ہمدردی کرو اس کے ساتھ, اسے احساس کمتری میں مبتلا نہ ہونے دو, اسے بھی جو ہے اس کا بھی حق ہے. اور سرکار نے یہاں فرما دیا ایک دوسرے کے جھوٹا پینے سے کسی کو چھوا چھوت کی بیماری نہیں لگتی. سمجھ میں آئی بات؟ کیونکہ سور المؤمنین شفاء, مومن کا جھوٹا جو ہے اس میں اللہ نے شفا رکھی ہے, برکت رکھی ہے اس کے اندر اللہ نے. جب سارے 70 صحابہ نے پی لیا تو پھر سرکار نے پیا. کبھی ایسا ہوا کہ سرکار پہلے پیتے تھے پھر صحابہ کو دیا کرتے تھے, یہ بھی سنت ہے. اور یہ بھی سنت ہے کہ چھوٹوں کا بچا ہوا پی جانا, یہ بھی سنت ہے. تو یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہے یہ آج کی حدیث پاک جو ہے روایت کی گئی, چونکہ تھوڑا سا حالات اور واقعات کو اس لیے بیان کرنا پڑتا ہے تاکہ ہم جو حدیث پڑھ رہے ہیں جس ذات سے متعلق ہے اس ذات سے متعلق کچھ نہ کچھ ہمیں معلومات حاصل رہنا چاہیے, ہے نا. تو یہ حدیث پاک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمائی کہ جو ہے ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں, ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں. ان سب میں سب سے افضل شعبہ جو ہے وہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا پڑھ لینا, یعنی اللہ کی وحدانیت کا اقرار اور اس کے رسول کی رسالت کا اقرار جو ہے وہ کرنا. کہتے ہیں یہاں جو عدد جو بیان کیا گیا ہے, کسی ایک روایت میں 60 کہہ دیا, کسی میں 70 کہہ دیا, کچھ زیادہ. تو اہل عرب جو ہے ساڑھا سوایا پون کو شمار نہیں کرتے تھے, بعض شمار کرتے تھے بعض نہیں شمار کرتے تھے. جو شمار کرتے تھے وہ پورا عدد بیان کر دیتے تھے, اور جو شمار نہیں کرتے تھے وہ قصر سے کام لیتے تھے. 60 کہہ دیا, 60 سے کچھ زیادہ چھوڑ دیا, 60 کہہ دیا. جس نے کچھ زیادہ مان لیا انہوں نے 70 کہہ دیا. تو اس میں کوئی اختلاف کی بات ہے نہیں. اب کہتے ہیں اجمالی طور پر اس کی اصل کی طرف رخ کرنا, اور وہ ہے کہ کمال علمی و عملی کی تحصیل کے ذریعے دنیا و آخرت میں تکمیل نفس اور تحصیل سعادت. یہ تکمیل و سعادت اعتقاد میں صحت اور عمل میں استقامت کے ذریعے حاصل ہوتی ہے. کیا مطلب اس کا کہ جو ہے ایمان کی بہت سی قسمیں ہیں, اس میں سب سے اہم قسم جو بیان کی گئی وہ یہ ہے کہ علم کے اعتبار سے عمل کے اعتبار سے برابر ہو.
جتنا علم ہو اتنا عمل بھی ہونا چاہیے، جتنا علم ہو اتنا عمل بھی ہونا چاہیے، اور اسی پر عمل میں استقامت بھی ہونا چاہیے۔ قرآن کریم میں فرمایا گیا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر استقامت دکھائی، یعنی قائم رہے، اللہ کی ذات پر ایمان لانے کے بعد اس ایمان میں تزلزل پیدا نہیں کیا، ڈھکر پکڑ کا معاملہ نہیں رکھا، جب اللہ پر ایمان لیا ہے تو کامل اعتماد و یقین کے ساتھ اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے ایمان لیا ہے۔ ایک حدیث میں وارد ہے قل آمنت باللہ ثم استقم، کہے میں اللہ پر ایمان لایا پھر اس پر استقامت کر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں اپنے قول مبارک سے ایمان کی ابتدا اور انتہا بیان فرما دی، اور فرمایا فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، ایمان کے شعبوں میں سب سے افضل جو ہے وہ کلمہ طیبہ کا کہنا ہے اور اس پر ایمان لانا ہے، اور اس کا ادنا درجہ کیا ہے؟ فرمایا اس حدیث پاک میں وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، سب سے ادنا اور نچلا درجہ یہ ہے کہ راستے سے اس چیز کو دور کر دینا جو نقصان دہ اور تکلیف دہ ہو، جیسے کانٹے، پتھر، گندگی وغیرہ۔ حدیث مبارک کا ظاہر مفہوم تو یہ ہے کہ اگر کسی چیز میں اگر ایسی چیزیں راستے میں پڑی ہو تو انہیں اٹھانا چاہیے، اگر سرے سے راستے میں گرائی ہی نہ جائے تو یہ بھی دور کرنے کے حکم ہے۔ کہتے ہیں اب بلکہ حدیث سے مراد ہی یہ ہے کہ کسی کو بھی ناحق تکلیف و اذیت نہ پہنچائی جائے، جیسے آج کل راستوں میں کوڑا کرکٹ ڈال دیا، گندگی پھیلا دی، تو اس سے راہگیر کو تکلیف ہوتی ہے، راستے چلنے والے کو تکلیف ہوتی ہے، یہ ایمان کی علامت نہیں ہے۔ چھوٹا سا ادنا درجہ ایمان کا یہ ہے کہ راستے میں تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دے، سرے سے ڈالے ہی نہیں راستے کے اندر۔ کہتے ہیں دوسرا جو اس کا مفہوم لیا گیا وہ یہ ہے کہ کانٹے و پتھر راستے سے ہٹا، اس سے کیا رمز، اس سے کیا اشارہ مراد ہے؟ کہتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ اپنے وجود ہستی کو مٹا دے، یعنی اپنے آپ کو خاکستر کر دے، یہی جو ہے اس کا ایک دوسرا مطلب ہے کہ جس میں کہ راستے سے ہٹانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی کے راستے سے خود کو بچا دے، خود کو ہٹا دے، اور اللہ کے فرما برداری کے راستے پر خود کو ڈال دے۔ یہ ہے، سمجھ میں آئی؟ دوسرا رمز اس کا ایک تو وہ ہے کہ جو راستے میں کوئی گندگی نہ ڈالے کہ جس سے راستے چلنے والے کو کوئی تکلیف پہنچے۔ تو اب یہاں دیکھیے، جو مذہب راستے میں پڑی ہوئی کیل کانٹے کو ہٹانے کا حکم دیتا ہو وہ کب کسی پر کسی ظلم اور زیادتی کے لیے روا رکھتا ہوگا؟ یہ سوچنے کی بات ہے ان لوگوں کے لیے جو لوگ اسلام سے دور ہیں، مسلمانوں سے دور ہیں، قرآن و حدیث کو جانتے نہیں، سمجھتے نہیں، اور اسلام اور مسلمانوں پر آئے دن فتنہ و فساد برپا کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ آخری حدیث کا ٹکڑا جو ہے کیا ہے؟ الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا جو ہے ایمان کے ایک شعبے میں سے ہے۔ حیا کا مطلب کیا ہے؟ ممنوع اور ناشائستہ کاموں کے ارتکاب سے شرم و حیا کرنا ایمان کے شعبوں میں سب سے اعظم شعبہ ہے اور دین کے کاموں میں نہایت عمدہ کام ہے، اسی لیے اس شعبے کو جدا الگ بیان کیا اور خصوصیت اس کی ذکر کی۔ اب کہتے ہیں حیا لغت کے اندر کسے کہتے ہیں؟ حیا جو ہے لغت میں ڈکشنری میں کس کا نام ہے؟ کہتے ہیں انکساری اور تغیر کا نام حیا ہے، یعنی جو انسان کو عیب والے کام کے ارتکاب سے خوف لاحق ہو۔ اور جیسے حیا کسے کہتے ہیں لغت کے اندر؟ اسے کہتے ہیں کہ تغیر اور انکساری، ایک دم اس کا رنگ بدل جانا اور اپنے اندر عاجزی کو اختیار کر لینا، یہ حیا ہے لغت کے اندر، یعنی کوئی ایسا کام جو خلاف طبیعت ہو اس کو کر لینے، اس سے بچنے کا نام جو ہے حیا ہے لغت کے اندر۔ شریعت مطہرہ میں کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں شریعت کی زبان میں اس سیرت و عادت کا نام حیا ہے جو ممنوع اور نافرمودہ کاموں سے پرہیز کا باعث وہ ذریعہ بنتی ہے اور ادائیگی حق میں کوتاہی کرنے سے مانع اور رکاوٹ بنتی ہے، یعنی حق کی ادائیگی میں کوتاہی نہیں کرے گی،
جب رکاوٹ بنے گی تب اسے شرم آئے گی، حیا آئے گی کہ میں نے یہ کام غلط کر لیا، اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا، مجھ سے یہ گناہ سرزد ہو گیا، میں بارگاہ الہی میں کیا منہ لے کر کے جاؤں گا۔ یہ ہے حیا شریعت کی زبان میں، سمجھ میں آگئی بات؟ تو یہ وہ چیزیں، اور حیا ایک ایسی حالت کا نام ہے جو خدا تعالیٰ کی نعمتوں کو دیکھنے اور پھر اس کے شکر میں کوتاہی کے احساس سے بندے پر طاری ہوتی ہے۔ بندہ جب اپنے اوپر حق تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں نازل ہوتی دیکھتا ہے اور پھر اپنی طرف سے ان کے شکر کی ادائیگی میں کوتاہی کا مشاہدہ کرتا ہے تو اس سے جو شرم محسوس ہوتی ہے اس کا نام حیا ہے۔ کل ملا کر یہ ہے، یعنی اللہ کی نافرمانی کرنے پر جو دل کے اندر ایک احساس پیدا ہوتا ہے کہ مجھ سے یہ کام غلط ہو گیا، مجھ سے یہ کام نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ تو اللہ کی ناراضگی کا کام ہو گیا، میں بارگاہ الہی میں جاؤں گا تو کیا منہ لے کر کے جاؤں گا۔ یہ جو چیز، جو احساس جو پیدا ہوتا ہے، اس شرمندگی کا نام ہی حیا ہے۔ سمجھ میں آئی؟ یہ ایمان کے شعبوں میں سے یہ ایک شعبہ ہے، اور سب سے بڑا شعبہ کیا ہے؟ اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنا۔ ایمان کا سب سے افضل شعبہ ہے، اور سب سے ادنا شعبہ ہے راستے میں تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا، اور ایمان کے شعبوں میں سے ہی ایک شعبہ حیا ہے۔ حیا ہے یعنی ہر برائی سے بچنا، ہر برے کام سے بچنا، اور اس سے جو شرمندگی محسوس ہو، اس شرمندگی کا نام ہی جو ہے حیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔